ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، راز زندگی میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے یہی لوگ دنیا میں اچھے۔ کون لوگ ہیں، کن کی بات ہو رہی؟ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی، عنوان ذرا سا تحریف کے ساتھ، ہیں یہی لوگ جہاں میں اچھے۔ اور یہ موضوع منتخب کرتے وقت علامہ اقبال کی نظم آپ نے بھی اپنے بچپن میں پڑھی ہوگی، بڑی مشہور نظم ہے ہمدردی، جس میں ایک بلبل ہے اور ایک جگنو، ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ وہیں سے میں نے لیا ہے آخری جو اس کا شعر ہے کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو اب جنہوں نے یہ نظم نہیں پڑھی ہے وہ اس کی کہانی کا تلخیص سن لیں، یعنی یہ جو اس کی سمری ہے یا خلاصہ۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک جگنو کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو درخت کی ٹہنی پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلبل اداس بیٹھا ہوا ہے، شام ڈھل چکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، اور وہ بلبل جو تھا وہ دن بھر دانہ چگنے میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، اسے خیال ہی نہیں رہا کہ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اپنے گھونسلے کی طرف چلا جائے۔ اب رات ہوئی، اب وہ جائے تو کیسے جائے؟ اب وہ مغموم اداس بیٹھا ہوا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا، تو اپنے گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ تو بہت دور ہے۔ وہیں پر ایک جگنو آتا ہے اڑتا ہوا، تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اپنا قصہ درد دل سناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہنے کو تو میں ایک چھوٹا سا پتنگا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بہت روشنی بھری ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے گھونسلے تک پہنچاتا ہوں۔ اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آخر میں یہی بات علامہ اقبال نے بتائی ہے کہ کہنے کو تو، اب یہ دیکھیے اسی طرح ایک اور ان کی نظم ہے جس میں ایک پروانہ اور ایک پتنگ جگنو کی بات انہوں نے مماثلت بتائی ہے کہ وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ جگنو کو پروانے پر جو فضیلت ہے وہ دونوں ہی کے اندر روشنی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، وہ روشنی کی طرف جاتا ہے اور جا کر بھسم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کسی کے کام نہیں آتی ہے، لیکن جگنو کی جو زندگی ہے وہ دوسروں کے کام آتی ہے، جیسے اس نے اس پرندے کو اس کے گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ تو یہی حال انسانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ دعات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہی اگر مقصود ہوتی تو اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے، ملائکہ تھے، جن تھے، دوسری مخلوقات تھیں، لیکن انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ انسانی ہمدردی کے لیے، اور وہ ہمدردی جو بے لوث ہو، جس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہو، جس میں کوئی غرض نہیں ہو، جس میں صلے کی توقع نہیں ہو، جس میں بدلے کی خواہش نہیں ہو، جس میں احسان جتانے کا کوئی جذبہ نہیں ہو، جس میں یہ بھی نہیں ہو کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو اے اللہ تو مجھے جزا دینا، نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یقینی طور پر آپ نے جو کہا وہی ہمارا عنوان ہے کہ وہ ہے یہی لوگ جہاں میں اچھے۔ موجودہ دور کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے لوگ ہیں، ابھی بھی دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس وقت کہیں نہ کہیں ان کی کمی پائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور جو مذہب یا دین کو صرف ان رسومات یا میں کہوں جو ان 5 پلر تک ہی محدود کر دیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیے؟ دیکھیں، یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ اس میں ابھی بھی خیر باقی ہے، بے شک، اور یہ خیر انسانوں میں ہے، کسی مذہب یا مسلک کے ماننے والوں میں نہیں ہے، یہ انسانوں میں ہے۔ خیر کی تعلیمات یا خیر کا جو جذبہ ہے، احساس ہے، یا اس کی جس کو کہتے ہیں بیسک ٹیچنگز جو ہیں، یہ آپ کو ہر مذہب میں ملیں گی۔ چیریٹی جسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے درد مندی، خیر سگالی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ آفات ارضی و سماوی آتی ہیں، جی کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کس طرح خواتین نے گھروں میں روٹیاں بنائیں اور اس کے بعد امداد باہمی کے ذریعے، فلاحی اداروں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائیں جو ڈیلی ویجرز تھے، جو روزانہ کی دہاڑی پر کام کرنے والے مزدور تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو آپ کے سامنے لایا جنہوں نے اپنی پراپرٹی اور اپنی تمام املاک کو جو ہے وہ گروی رکھ کے ان کے گھروں تک پہنچانے کا سامان کیا۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی توقع نہیں، اسلام کے ماننے والے نہیں،
وہ صرف انسانیت، صرف انسانیت. تو جہاں ہر مذہب کے اندر درد مندی، رحم دلی، انسانیت، خیر خواہی، بھلائی کے جذبے موجود ہیں، وہاں خیر موجود ہے. تو آج بھی بہت سارے ایسے ماننے والے ہیں مختلف مذاہب کے جو انہی امداد باہمی کو لے کر، انسانی درد مندی کو لے کر، ایک دوسرے کی بھلائی کو لے کر یا خدمات کو نصب العین بنا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ آج یہ چیز کم کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے مذہب کی اصل روح کو بیشتر نے فراموش کر دیا ہے. صحیح بات ہے. انسان جو ہے وہ مادیت پرستی کا شکار ہو گیا ہے. حل من مزید، کسی کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو. آج انسان اس وجہ سے خوش نہیں ہے، آج انسان اس وجہ سے دکھی نہیں ہے کہ دوسرا دکھی ہے، وہ اس وجہ سے دکھی ہے کہ دوسرا سکھی کیوں ہے، دوسرا خوش کیوں ہے. تو جب انسان نے اپنی مذہب کی بیسک جو بنیادی تعلیمات تھیں ان کو فراموش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اس کو فراموش کر دیا، بزرگان دین کی جو تعلیمات تھیں، بزرگان دین کا آپ جانتے ہیں کہ حلقہ اتنا وسیع ہے کہ وہ ان کی خانقاہیں تھیں وہ سب کے لیے کھلی ہوتی تھی. نہ ان کی خانقاہوں کے دروازے بند ہوتے تھے اور نہ ان کے دل کے دروازے بند ہوتے تھے، یہ دونوں کھلے رہتے تھے. اور یہ کھلے ہونے کی وجہ سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی اسلام پھیلا وہ اسی وجہ سے پھیلا، خاص طور پر ہم برصغیر ہند و پاک کی بات کریں تو. لیکن آج انسان نے اس لیے بھلا دیا کہ اس کے اندر احساس مر گیا، اس کے اندر احساس مفقود ہوتا جا رہا ہے. اگر مرا نہیں بھی ہے تو انسان بے حس ہو چکا ہے، بے ضمیر ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی زندگی کا ایک ایک کام، ایک ایک عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع ہے. یعنی وہ دیکھا کرتے تھے کہ جو کام میرے حبیب کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نہیں، دیگر صحابہ بھی سب اپنے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کو مسند خلافت سنبھالے تیسرا دن ہے. جی. پوچھا کہ اب خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تو بتاؤ کوئی ایسا کام جو ذرا ہٹ کر ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کام تو وہ کرتے تھے، وہ کچھ کھانے کا سامان لیتے تھے اور اس کے بعد وہ ایک طرف کو چل دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کس طرف کو؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے یہ راستہ تھا، ادھر کو جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے سامان لیا کھانے کا اور اس بتائے ہوئے راستے پر پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہے، ایک فالج زدہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، نابینا بھی ہے، بہت منہ سے اس کے رال ٹپک رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھوکا پیاسا ہے، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہے. آہٹ پا کر کہتا ہے وہ، کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے تھے تم؟ حضرت عمر فاروق حیران، اس کے بعد سمجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا دینا چاہیے. اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کے پہلے تو اس کا منہ دھلایا، صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے اس کے منہ میں دینے لگے. اب وہ بوڑھا کہتا ہے ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو، پر سے کھانا کھلانا بھی بھول گئے، کھانے کا طریقہ بھی بھول گئے کہ کیسے کھلاتے تھے. حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں اور تم کو جو کھانا کھلایا کرتے تھے وہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق تھے. 3 دن ہوا ان کا انتقال ہو گیا. وہ شخص ہکا بکا، حیران، ششدر، پریشان ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنے دین میں داخل کر لو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد بچیاں آئیں حضرت عمر فاروق کے پاس اور کہا چچا ہماری بکریوں کا دودھ دو گے؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا ہمارے باپ ایک جہاد میں مارے گئے، بھائی کوئی ہے نہیں، ہم بہنیں ہیں اور ہماری بکریوں کا دودھ دوہنے والا کوئی نہیں ہے. کئی دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے، ہم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور بکریوں کا دودھ بھی نہیں دوہا. تو کہا اس سے پہلے کام کون کرتا تھا؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہمارے گھر شام کو جایا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ ہم فروخت کر دیتے تھے اور ضرورت کا سامان لے لیتے تھے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابوبکر اللہ آپ کو غریق رحمت کرے، میری راہ بڑی دشوار کر دی.
میری راہ بڑی دشوار کر دی. اب آپ یہ دیکھیے یہاں صلے کی توقع, بھلائی کی امید, جزا کی امیدواری کچھ بھی نہیں ہے. صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے, اور اس طرح کرنا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو رہی. ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں تو دوسرے کو خبر نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات. تو یہ تھے ہمارے اسلاف کے معمولات. تبھی آپ نے کہا تمام مذاہب میں حقیقت بات ہے کہ سبھی میں یہ تعلیم دی جاتی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا, جھوٹ نہ بولنا, تمام تر چیزیں انسان سے انسانیت کا سبق. لیکن کہیں نہ کہیں اس وقت یہ انسانیت جو ہے جس کی آپ نے بات کی, خدمت خلق جب واقعی طور پر کہیں پڑتا ہے تو جذباتی طور پر ہی نظر آتی ہے یقینی طور پر, لیکن کہیں نہ کہیں عام حالات کے اندر انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. آخرت کو بھول گئے ہیں لوگ. دارالعمل پہ نظر ہے, دارالجزا پہ نظر نہیں ہے. دارالعمل, دارالمحن یہ زندگی ہے, اس کو بھی لوگوں نے صرف دنیا دنیا اور دنیا, آسائشیں, آرام, راحت کا سامان, ٹھاٹ باٹ, جاہ و جلال, عزت اور شہرت, مرتبہ, ہر ایک انسان دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے, جس کو کہتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا انجانے خطرے کی جب جنگل میں آہٹ ہوتی ہے تو تمام وحوش ہم یا حیوانات کہیں, اس میں ایک خرگوش بھی دوڑ رہا ہے, اس میں ایک لومڑی بھی دوڑ رہی ہے, اس میں ایک زرافہ بھی دوڑ رہا ہے, اس میں شیر اور ہاتھی بھی دوڑ رہے ہیں, سارے دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی انجانے خوف کی آہٹ ہے. جی. تو اس دوڑ کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ اس کو عربی میں جری الوحوش کہتے ہیں, کہ جانوروں کا سرپٹ دوڑنا, کسی ہدف کے بغیر, کسی سبب کے بغیر, صرف ایک خوف کی آہٹ. تو آج انسان نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف مادیت پرستی یا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا ہے. اسے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اگلی سانس میں یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جس دنیا کو کمانے کے لیے اس نے شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں, جس کی خاطر اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے, رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے, اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو اس کے حقوق اور فرائض ہیں ان کو فراموش کر دیا ہے, اس اگلی سانس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو بزرگان دین تھے, صحابہ اکرام ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ان کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, دیگر صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے, اور فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صبح کے وقت گفتگو کیا کرتے تھے. تو سوال کرتے ہیں کہ بھائی کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, ہائے سوچا تھا رات کو نیت کر لوں لیکن بھول گیا یا مجھ سے کوتاہی ہو گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں ابا بکر روزے سے ہو؟ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ روزے سے ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہار گیا آج میں, پھر پیچھے رہ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دوسرا سوال کہ کون ہے بھائی جس نے صبح صبح کچھ خیرات کیا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی ہے, خیرات بھی کر دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر, کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں تھوڑا جلدی بیدار ہو گیا اور ساتھ ساتھ میرا پوتا بھی اٹھ گیا. اب وہ بچہ جو تھا اس نے کہا اپنی دادی کو کہ دادی بھوک لگی ہے. دادی نے جھٹپٹ جلدی سے 2 روٹیاں تیار کی. اب وہ بچہ میرے ساتھ, ایک روٹی تو اس نے کھا لی, دوسری ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلا. اب باہر جو نکلا تو ایک فقیر نے صدا دی کہ بھوکا ہوں کئی دن سے, کچھ کھانے کو دو. بچے نے وہ روٹی, میں نے بچے کے ہاتھ سے روٹی لی اور وہ فقیر کو دے دی. حضرت عمر فاروق ایسے گھور کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں کہ بھئی کون ہے جس نے صبح صبح کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ اب حضرت عمر فاروق بولے تو کچھ نہیں, سیدھے گھور کے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو, جانتے تھے کہ جواب یہیں سے آئے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دیکھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جو دوست ہے عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے, 2 دن سے مسجد میں نہیں دیکھا میں نے, مجھے خیال ہوا کہ ضرور طبیعت ناساز ہوگی. تو عشاء کے بعد وہ فوراً سو جاتا ہے, رات کو جلدی سو جاتا ہے, لیکن ہاں تہجد کے وقت وہ بیدار ہو جاتا ہے. تو میں جب نماز کے لیے آنے لگا تو میں نے سوچا عبد الرحمن بن عوف کی ذرا خیریت لے لوں. تو میں مزاج پرسی کر کے عیادت کرتا ہوا آیا ہوں یہاں مسجد میں. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو بولے تو کچھ نہیں, دھاڑے مار کے روئے, کہنے لگے ابو بکر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں,
تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, یہی تو خیر ہے, یہی تو وہ آسانیاں ہیں. اب آپ اسلاف کی زندگی دیکھیں اور ہماری آج کی زندگی دیکھیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر صدق دل سے اپنے گھر میں صبح بننے والے ناشتے کی پہلی روٹی کسی غریب کو دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں یا ایسی کتنی مائیں ہیں جو بچوں کا ٹفن پیک کرتے ہوئے ان کو 1 یا 2 روٹیاں یا تھوڑی سبزی اضافی دے دیتی ہیں کہ بیٹا اس کو کھلا دینا جو آج ٹفن نہیں لا سکا. یا کتنی ایسی مائیں ہیں جو ایک اضافی روٹی اور تھوڑی سبزی کسی ریپنگ پیپر میں یا کسی ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر کے کہیں کہ بیٹا وہ دیکھو نکڑ پہ روزانہ ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے اور تم اسی راستے سے گزرتے ہو, اپنے ہاتھوں سے جا کے دینا. اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ بیٹے نے کس طرح دیا, کھڑے کھڑے دیا یا تھوڑا جھک کر سلام کرنے کے بعد دیا. کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے پرانے کپڑوں کو الماریوں میں دفن کیے ہوئے ہیں, سٹور میں بھرے پڑے ہیں, لیکن ٹھٹھرتے ہوئے جاڑے میں اگر یہ کوئی شخص ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ہے اور وہ اپنی الماری سے نکال کر کے ایک گرم شال یا کوئی سویٹر اس کو پیش کر دے. کتنے لوگ ہیں ایسے جو اللہ کی خاطر جب وہ کوئی سامان لے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی محتاج بھی ہے جو سوال کرتا ہے کہ مجھے 1 کلو آٹا یا 2 کلو آٹا دلا دو, گھر میں بچے بھوکے ہیں, آپ 1500 کا سامان لے رہے ہیں, 2 کلو آٹا شاید 100 روپے سے بھی کم میں آتا ہوگا. کیا ہو جائے گا اگر اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے. آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھیں, قربانیاں ہوتی ہیں, ایک نہیں کئی جانور قربان ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ایک دن کے انتظار میں سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہمارے یہاں بھی آئے گا. لیکن آہٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دروازے پہ کوئی دستک نہیں ہوتی ہے, دروازے سے لوگوں کے گزرنے کی آہٹ اور چاک تو سنائی دیتی ہے, اور بچے کہتے ہیں باپ سے کہ ہمارے یہاں آج کسی نے حصہ نہیں بھیجا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر کہتے ہیں نا, سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو آپ 1 روٹی کسی کو دے دیجئے. سخاوت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 1 روٹی ہے وہ آپ غریب کو دے دیجئے. آپ بھوکے رہ جائیے, پانی پی کے رہ جائیے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت فاطمہ, امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود پیٹ پر پتھر اور فاقے کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ان کے پاس اگر کچھ آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا, کہا کہ اس غریب الدیار ہوں, اس علاقے میں میں نیا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کون ہے جو اسے آج اپنا مہمان بناتا ہے؟ جی. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ لے کے جب پہنچتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور کہتے ہیں کہ ایک مہمان کو لے کے آیا ہوں, تو کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, ہمارے گھر میں تو کھانا نہیں ہے, بمشکل اتنا سا کھانا ہے جو بچوں کو دیا جا سکے, ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو, بچوں کو بہلا کے سلا دو, بچوں کو بہلا کے سلا دو, جب بچے سو جائیں تو تم کھانا لگا دینا اور چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا, اندھیرا کر دینا, بجھا دینا. میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا, مہمان یہ سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا. یہی ہوتا ہے, وہ بچے بھی بھوکے سوتے ہیں, یہ شوہر اور بیوی بھی بھوکے رہتے ہیں, لیکن مہمان بھر پیٹ کھا لیتا ہے. اگلی صبح جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اس کو لے کے, تو وہ کہتے ہیں اپنے صحابی کا نام لے کے کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی. اور آپ دیکھیں کہ آیت اتر آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر سختی کرتے ہیں, چاہے ان کو تنگ دستی ہے, کمی ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر سختی کر لیتے ہیں لیکن کسی دوسرے کا بھلا کرتے ہیں. تو بھلائی کے لیے نہ کوئی عمر ہے, نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی جنس ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی مسلک ہے. یہ تو صرف احساس کا رشتہ ہے, درد مندی کا رشتہ ہے, اور یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے ہر دل میں رکھی ہے. کہیں یہ جاگ رہی ہوتی ہے اور کہیں یہ دنیاوی لالچ کی منو مٹی کے نیچے دفن ہوتی ہے. یقینی طور پر
ہوتا ہے بیچ میں آپ نے تیمارداری کا ذکر، وقت کی بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کے پاس وقت نہیں ہے. کسی کی عیادت کو اگر چلا جائے، اب وہ عیادت کرنا بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے لیے، اگر خوف خدا کو یقینی طور پر جائے گا. وقت کی سب سے زیادہ کمی اس وقت انسان کے اندر، وقت انسان کے پاس جو وقت کی کمی ہے، اسی کے باعث یہ عیادت کو چھوڑیے، کسی کے پرسے کے لیے جانے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مصروف کوئی شخص ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر دیکھی. اس سے پہلے کی بھی جو آپ کی زندگی ہے وہ اسی طرح ہے، ایک روشن، ایک کھلی کتاب ہے. کس کی مدد نہیں کرتے تھے آپ؟ کس کے کام نہیں آتے تھے؟ کون سی ایسی ذمہ داری تھی، کون سا ایسا فرض تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا؟ لیکن 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب آپ نے برپا کیا، کیا ہم اس سے بھی زیادہ مصروف ہیں آج کے دور میں؟ ہم دعوت تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم ظاہر سی بات شفاعت کے اور اس کی دعوت کے اور حقدار بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اور عاشق رسول کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ہماری زندگی میں نظر کہاں آتی ہیں آج کے دور کے اندر؟ ہم نے فراموش کر رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں، ہر انسان کو وہی 24 گھنٹے ملتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہدف، ایک نشانہ، ایک وقت متعین کر رکھا تھا کہ یہ کام اس وقت کرنا ہے تو کرنا ہے. ہم نے آج زندگی کو لایانی اور بیکار باتوں میں، کتنی دیر انسان اپنے موبائل پہ گفتگو کرتا ہے. کال ریکارڈر ہے آپ کے پاس، آپ اپنے دن بھر کی کالز کا نکالیں حساب کتاب اور دیکھیں کہ آپ نے کتنی دیر کس سے بات کی اور کیا وہ ضروری تھی، کیا اس میں اس وقت کیا جانے والا وقت کسی دوسرے کام میں استعمال ہو سکتا تھا. ہم تفریحات میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم لمبی لمبی باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم ان مشاغل میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں، ان کھیل کود میں یا ان چیزوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں جن کا حاصل کچھ نہیں ہے. اچھے لوگوں کی زندگی میں بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں، لیکن ان 24 گھنٹوں میں وہ 36 گھنٹے کی زندگی جی لیتے ہیں، وہ 48 گھنٹے کی زندگی. کہتے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ارجن کی جو نظر تھی وہ مچھلی کی آنکھ پہ تھی. جی، ارجن کی نظر مچھلی کی آنکھ پہ تھی. تو جس کی نظر مچھلی کی آنکھ پر ہوگی وہ اپنے ہدف اور نشانے سے کبھی نہیں بھٹکے گا. اور ہماری آخرت، ہماری آنکھ وہ اسی طرح سے اگر آخرت پر نظر ہوگی یقینی طور پر نہیں بھٹکیں گے. ایک اور سوال، انسان جو ہے مدد کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر جذبہ بھی ہے. اب آج کل کے دور کے اندر جو دیکھ رہے ہیں ہم، جیسے آپ نے کہا کسی کو 2 کلو آٹا دلوا دیا، یہ مانگنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اب وہ حقدار تک پہنچنا، ایک تو سوال یہ، اور ایک ہر کسی کے لیے جس نے بھی سوال کیا، سائل نے سوال کیا، اس کے سوال کو پورا کرنا کس حد تک؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک بات کہی ہے کہ اسے بھی دو جو حقدار ہے اور اسے بھی دو جو حقدار نہیں ہے. اللہ تمہیں بھی وہ دے گا جس کے کہ تم حقدار نہیں ہو. ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. کیا ہم ان سب چیزوں کے مستحق ہیں؟ نہیں ہے. تو ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی دو جو حقدار ہے اور اس کو بھی دو جو حقدار نہیں ہے، یقینی طور پر دینے والا تمہیں بھی وہ تمام چیزیں دے گا جس کے کہ تم مستحق اور حقدار نہیں ہو. تو کہتے ہیں نا، حضرت اسماء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسماء گن گن کر نہ دینا، جو عرش پر مالک موجود ہے وہ تمہیں بے حساب نوازنے والا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انار کی خواہش کی، وہ بھی بہت بسط اصرار کے بعد. کبھی حضرت فاطمہ نے کوئی چیز مانگی نہیں تھی، لیکن جب آپ اپنے آخری ایام میں مرض الموت میں تھیں تو شاید اس وقت آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دریافت کرنے پر کہ بولو کیا چاہیے تمہیں، کچھ خواہش؟ انہوں نے کہا مجھے انار چاہیے، ایک انار کی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے، کچھ محنت مزدوری کی، ایک انار لیا، وہ لے کر چلے آ رہے تھے خوشی خوشی کہ اپنی زوجہ کو دوں گا. ایک بیمار، ایک ایسا شخص جو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بیمار بھی ہے، بھوک سے بھی پریشان ہے، اور اس نے کہا حضرت علی سے کہ مجھے انار چاہیے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اب پس و پیش میں کہ اسے دیں کہ اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے. خیر دے دیتے ہیں. حضرت علی نے وہ انار اس شخص کو دے دیا. گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھ کے سمجھ گئیں کہ میرے سخی شوہر نے خیرات کر دیا. کچھ نہیں بولی. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. دیکھا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے 9 انار دیے، ایک طباق جس میں کہ 9 انار تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے تو ایک صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم
ایک کرو صدقہ یا اللہ کی راہ میں اگر 1 درہم یا 1 دینار خرچ کرتے ہو، 1 گناہ خرچ کرتے ہو تو میں 10 دوں گا. تو یہ 9 ہے، 9 نہیں ہو سکتا. حضرت سلمان فارسی نے اپنی آستین میں سے ایک اور انار نکالا اور کہا یہ لیجئے 10واں انار. تو رسول پاک کے سامنے بھی طرح طرح کے لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق قرض لے کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کیا کرتے تھے. ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں. جو حقدار جو شخص جس حد تک حقدار ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھیکاریوں کو بڑھاوا دینا چاہیے کیونکہ یہ پیشہ ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے ان کا حق مار لیا ہے جو حقیقی طور پر مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور بھی دی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی حقدار یا مستحق ہے یا یہ ڈھونگ کر رہا ہے. اگر وہ ڈھونگ کر رہا ہے تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجیے، کیونکہ کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر اگر تمہارے پاس آئے تو اسے دو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن جو سچ مچ حقدار ہے، تو کیا حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وہ رات کو نقاب چہرے پر لگا کر گشت کیا کرتے تھے. ہم جب اپنی مساجد میں جاتے ہیں لوگوں سے ایک دوسرے 5 وقت کی نماز اسی لیے تو فرض کی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں، تھوڑی دیر ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں کون مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بیمار ہے. یہ مساجد ادارے ہوا کرتے تھے. آج یہ صرف رسوم کی ادائیگی کسی حد تک وہ چیز نہیں رہی، کیونکہ وہ جو ایک نشست ہوا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اور ایک دوسرے کے حالات دریافت کرنا، آج صرف فرض نمازیں ادا ہوتی ہیں اور اس کے بعد رخصت. ناظرین، آج آپ نے جانا ان لوگوں کے بارے میں جو واقعی خدمت خلق کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے اور آپ جو ہے کسی کی مدد نہیں کر رہے اور آپ کا دل میں رحم نہیں آ رہا اور آپ نہیں کر رہے ہو اس کی مدد اور وہ کوئی پریشانی کے حال میں ہے، تو یقینی طور پر آپ نمازی ہو سکتے ہو، پرہیزگار ہو سکتے ہو، کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے ہرگز بھی اگر آپ کا دل نہیں پسیج رہا اس کو دیکھ کر کے اور آپ اس کی مدد پر قادر ہو، مدد نہیں کر رہے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. شفقت صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.